السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف مقامات پر جلسے ہوتے ہیں۔ آپ کی سیرت کو سننے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کا اپنے نبی سے خاص تعلق ہے۔ وہ دیندار ہو کہ فاسق، اپنے نبی سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والا اور مسجد سے دور رہنے والا، ہر آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دے دے، یہ خواہش ہوتی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی پر ایمان اس حیثیت میں ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اس پہ بھی ایمان ضروری ہے۔ جدید زمانے میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد پر یا اس کا سہارا لے کر لوگ نبوت کے اعلان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، نہیں پیدا ہوں گے۔ ہاں، جب دنیا قریب الختم ہوگی، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق میں نازل فرمائیں گے اور وہ دنیا میں آ کے 40 سال حکومت کریں گے، اور آپ جو شریعت لاگو کریں گے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی۔ لیکن آخری نبی تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بھی ایمان ہے کہ آپ نے جو بھی فرمایا وہ صحیح روایات سے اگر ہم کو ملتا ہے تو اس میں بھی کوئی ریب نہیں، کوئی اس کو ماننے سے انکار نہیں ہے۔ اکثر آج کے زمانے میں لوگ آپ کو ملیں گے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ احادیث کا انکار کرنے والوں کا ایمان بھی ناقص اور کھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ارشادات کو احترام سے سنا جائے، احترام سے مانا جائے، اس پہ عمل کی جائے۔ کئی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، احادیث ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ نالائق قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود
اللہ تعالیٰ نے ان سے لیاقت کو چھین لیا ہے۔ تو جس طرح اللہ کی آخری کتاب محفوظ ہے، ہمارے اسلاف نے ہمارے نبی کی ارشادات کو بھی محفوظ فرما دیا ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو انہی ذخائر کے ذریعے سے اس قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے جو ہمارے اسلاف نے احادیث کے نام پر جمع کیا ہے۔ حضرت گرامی، ہم آج کی گفتگو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا جو ایمان ہے اس کے کیا تقاضے ہیں، وہ ایمان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اگر وہ تقاضے ہم پورے نہ کریں تو کتنے ہی ہم نماز پڑھ لیں، کتنے ہی ہم قرآن پڑھ لیں، لیکن ہمارے ایمان میں خامی رہ جائے گی۔ جیسا انسانی جسم چلتا پھرتا بھی رہتا ہے لیکن جسم کے اندر بیماری ہوتی ہے، انسان دعوتیں بھی کھاتا ہے لیکن جسم کے اندر بیماری ہوتی ہے، ویسے ہی یہ 6 باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو بے شک ہمارا ایمان تو رسول اللہ پہ ہوگا لیکن کمزور ہوگا، ناقص ہوگا، بیمار ہوگا۔ 6 باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو آدمی رکھتا ہے اس کا تقاضا یہ 6 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا اکرام کیا جائے۔ دنیا میں اگر کوئی ہستی سب سے زیادہ انسانوں میں اکرام کی حقدار ہے، اکرام کی لائق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کے لیے وہ اکرام نہیں ہے تو ہمارا ایمان کھوٹا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں ضرور، لیکن ہم اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں اللہ کے نبی کے لیے ہمارا کیا اکرام ہے، کیا عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا درجہ تو مومنین کے درمیان ایسا ہے، ان کے اپنی جانوں سے مومن اللہ کے نبی کا درجہ زیادہ ہے۔ آدمی اپنے جسم کو بہت چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بہت چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا جو مقام ہے تمہارے اپنے نفسوں سے، تمہارے اپنے نفوس سے اللہ کے نبی کا درجہ زیادہ ہے۔ کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ محمد میں فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ 3 باتیں، گواہ، اللہ کی گواہی دینا، رسول کی اسلام کی گواہی دینا، حق کی گواہی دینا، پھر جو لوگ اس حق کو مانتے ہیں ان کو خوشخبری سنانا، اور جو حق کو نہیں مانتے ان کو ڈرانا، ارے دوزخ میں جائے گا، تو یہ حق نہیں مانے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں خالی خوشخبری سنانا کافی ہے، نہیں، اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ خوشخبری بھی سنائی جائے اور لوگوں کو ڈرایا بھی جائے۔ اتنی بڑی آبادی جو بت پرستی کر رہی ہے، ان کو دیکھ کے مسلمان خاموشی سے بیٹھے ہوئے، ڈرانا چاہیے، دیکھو تم آج یہ کام کر رہے ہو، کل قیامت میں اللہ کے سامنے مجرم کھڑے ہوگے، وہاں پہ آگ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعارف
करवाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। 4 बातें हैं। अल्लाह के नबी को भेजा गया, क्यों भेजा गया? ताकि लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं, जान लें अल्लाह कौन है, उसके रसूल कौन है, और उस पर मजबूती से कारबंद हो जाएं। फिर उसके बाद रसूल की हिमायत करें और रसूल की इज़्ज़त करें, तकरीम करें। व तुवक़्क़िरूह, रसूल की इज़्ज़त करें, तकरीम करें। ज़िंदगी से मालूम हो कि ये आदमी अल्लाह के रसूल से तकरीम कर रहा है, इसके दिल में अल्लाह के नबी की इज़्ज़त है। ज़िंदगी के चाल चलन से ही, आमाल से ही पता चल जाए लोगों को कि ये अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त कर रहा है। आज हमारी ज़िंदगियों का हाल ऐसा है, दुनिया में ऐसे मगन हो गए हैं। आपको कहीं दिखाई देता है शादी खानों में अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त और तौक़ीर? वहाँ तो हर लम्हा अल्लाह के नबी के इरशादात को दीवार पे मारा जाता है, लोग मुस्कुराते हुए खाना खाते रहते हैं। ये तौक़ीर है, ये इज़्ज़त है। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि अपनी शादियों को हल्की फुल्की करो, अपनी शादियों को सादगी के साथ अंजाम दो। आज हम इन शादियों को जिन रौनकों से घेर लिए कि ये हमारी तई रसूलुल्लाह की के लिए इज़्ज़त है, बताइए। वो नबी जो अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांध के अल्लाह का काम किया, और हम इतना खा रहे हैं कि पेट इतना बढ़ जा रहा है कि 2 पत्थर लगाने के बाद जितना पेट बाहर निकलता है उतना बढ़ जा रहा है। ये इज़्ज़त और तौक़ीर है। देखते ही पता चलता है आज कि अल्लाह के नबी की इसके दिल में क्या इज़्ज़त और तौक़ीर है। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह का मतलब 5 वक्त की नमाज़ें। 5 वक्त की नमाज़ें जो पढ़ने वाला है उसके दिल में अल्लाह के नबी की इज़्ज़त बैठ जाती है। इसलिए 5 वक्त नमाज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हज़रत ग्रामी सूरह हुजरात के इब्तिदाई आयतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तौक़ीर का जो तज़किरा फरमाया गया, वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम पता नहीं अल्लाह के किस कहर से दूचार हो जाने वाले। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल का कोई मुकाम नहीं है, अपनी ख्वाहिशात का मुकाम है, ये दुनिया को सजाने का मुकाम है, शैतान के लिए मुकाम है। अल्लाह के नबी के लिए हमारे ज़िंदगियों में कोई मुकाम नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ख़ास तौर से अहले ईमान को मुखातिब करके कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी न करो। अल्लाह उसके रसूल ने जो अहकाम दिए हैं उससे आगे न बढ़ो। अगर अल्लाह और उसके रसूल ने यह हुक्म दिया है कि शादी को सादगी के साथ मनाओ, पेशकदमी मत करो, शादी खानों को सजाओ मत, लाखों की शादियां मत करो। अल्लाह और उसके रसूल ने सादा ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, पेशकदमी न करो, अपने घरों को सजाओ नहीं कि पूरा सामान लेके कहाँ जाओगे। एक दिन ये पूरे सामान को छोड़कर अकेले अल्लाह के पास पहुँचना है। अल्लाह ने बाज़ाब्ता कहा, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी मत करो। इसके 2 माने हैं, एक तो फिज़िकल कि अल्लाह के रसूल अगर चल रहे हों तो उनके सामने किसी को नहीं चलना चाहिए। एक महावरती मानी यह है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म दिया है उससे आगे अपना हुक्म नहीं चलाना है।
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، اپنی آواز کو نبی کے آواز کے سامنے کمتر کرو، دباؤ۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے اونچی مت کرو۔ جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو کہ ٹون کوئی بھی رہے لیکن اس کا خیال نہیں کرتے، اللہ کے نبی کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو ویسے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اپنی آواز کو نیچے رکھو۔ اگر کسی وجہ سے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی تمہاری آواز اللہ کے رسول کے آواز سے بڑھ گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے پورے اعمال جس میں عمرے ہوں گے، جس میں حج ہوں گے، جس میں نمازیں ہوں گی، شب قدر ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، تمام کے تمام ضائع کر دیے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ بس ایک دفعہ تم نے اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز کو کر دیا، تمہارے پورے اعمال غارت، تمہارے نامہ اعمال سے نکال دیے گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا اکرام ہے، یہ آپ کی عزت و توقیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنفس نفیس دنیا میں موجود تھے تو یہ فزیکل معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ کی آواز کے آگے کسی کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا اس ارشاد کے مقابلے میں اپنی خواہش کو چلانا دراصل اللہ کے نبی کی آواز کو دبانا ہے۔ گھر میں والد بولتے یہ مت کرو بیٹا کر دیا، باپ کی آواز کو دبایا تھا، چل یہ دنیا میں تمہاری بات چلتی، بڈھے کھسوٹ۔ بیٹا باپ کی توقیر نہیں کیا، عزت نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی، ایک ارشاد فرمایا، آج کی دنیا میں چلتا کیا؟ ختم، اس کے دل میں رسول اللہ کے لیے عزت نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم، تمام نمازیں، تمام حج و عمرے پورے کے پورے ضائع ہو گئے۔ آج کے زمانے میں سادہ شادی چل سکتی کیا؟ میں سینکڑوں دعوتیں کھایا ہوں، میں اگر شاندار شادی نہ کروں کیسا چل سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ آج کے زمانے میں بغیر سودی لون لیے بزنس کیسے چل سکتا ہے؟ ارے نہیں، اللہ کے نبی نے سود کو منع کیا، آج کے زمانے میں نہیں چل سکتا۔ آج کے زمانے میں عورتیں نوکری کو جائیں گی، مردوں کے شانہ بہ شانہ کمائیں گی، یہ آج کے زمانے میں ہے۔ اللہ کے رسول کی بات نہیں چل سکتی آج کے زمانے میں۔ اس نے اپنی زندگی سے اعمال صالحہ کو حبط کر دیا، ختم کر دیا۔ اتنا نازک معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں اللہ کے نبی کی عزت و توقیر کو لوگوں کے تقوی سے جوڑ دیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اللہ کے رسول کی عزت کرتے ہیں۔ جن کے دل میں اللہ کے نبی کی عزت نہیں ہے، اپنی زندگیوں میں من مانی کرتے رہتے ہیں، دراصل ان کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے۔ جن کے دل میں تقویٰ نہیں ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ کے سامنے دباتے ہیں، کمتر رکھتے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ واہ کیا بہترین تقوی ہے ان کے پاس۔ اس تقوی کی وجہ سے یہ لوگ
اللہ کے نبی کے آگے اپنی آواز کو دبا رہے ہیں، اپنی منمانی نہیں کر رہے ہیں آپ کے ارشادات کے مقابلے میں۔ بس یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، بس ہم نے مان لیا۔ نہیں، بیگم کیا بولیں گی، بچوں کے دوست کیا بولیں گے، یہ نہیں سوچیں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، فائنل۔ آج ہم شریعت محمدی پہ آرے چلا دیتے ہیں، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی کی عزت و توقیر ہے؟ نمازیں تو ہماری چل رہی ہیں۔ ابھی رپورٹ یہ آئی سعودی عرب سے کہ یہ جو مہینہ گزرا اس میں کتنے ہی ملین لوگوں نے عمرہ ادا کیا ساری دنیا سے آ کر۔ یہ وہ عمرے ہیں دل میں اللہ کے نبی کی کوئی احترام نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، لیکن عمرے چل رہے ہیں، حج چل رہے ہیں۔ زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کیا احترام ہے۔ حضرات گرامی، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ محبت، اور یہ محبت ایسی ہے کہ ایسی محبت کسی دوسروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو راست ایمان سے جوڑ دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدی حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ نہیں، ایمان والا ہوں بھائی بولتے ہیں، اکڑ کے بولتے ایمان والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹ لگا دیا، ٹیسٹ کر کے بتا، ایمان ہے بتا، ٹیسٹ کر کے۔ تیرے والد سے مجھے زیادہ چاہتا ہے، بیٹے سے مجھے زیادہ چاہتا ہے، دوست احباب اور لوگوں سے مجھے زیادہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے پھر میں ایمان والا مانوں گا۔ بچوں کی خواہش تو میری شریعت پہ آرا چلا دیتا ہے، بیوی کی خواہش تو میری شریعت کو آگ لگا دیتا ہے، اور ایمان والا کہتا ہے اپنے آپ کو۔ ایمان سے جوڑ دیا اللہ کے نبی نے۔ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو وہ محبت تمہارے جو والدین کی تئیں محبت ہے، تمہارے بیٹوں کے لیے جو محبت ہے، تمہارے عام انسانوں کے لیے جو محبت ہے، ان تمام محبتوں سے اونچی ہو، جبھی تم ایمان والے ہو، ورنہ میرے نزدیک تم ایمان والے نہیں ہو۔ حضرات گرامی، محبت زندگی میں اوور شیڈو ہوتی رہتی ہے، غالب ہوتی رہتی ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں بھائی جب زندگی گزارتے ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی پہ جان چھڑکتا، محبت بہت رہتی، لیکن جب اس کی شادی ہو کے بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی محبت بھائیوں کی محبت کو اوور شیڈو کر دیتی۔ یہ عام بات ہے۔ اور کچھ نالائق ایسے ہیں شادی ہونے کے بعد بیوی کی محبت ماں کی محبت کو اوور شیڈو کر دیتی ہے۔ ایسے نالائق تو بہت ہیں ہمارے معاشرے۔ تو محبت کی بنیاد یہ ہے کہ محبت اوور شیڈو کرتے رہتی ہے، حالات بدلتے ہی محبت اوور شیڈو۔ نماز سے بڑی محبت ہے اسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن دکان کھول دی، کاروبار اچھے چلنے لگے۔ دکان کھولنے سے پہلے جو مسجد میں اس کی اٹینڈنس تھی وہ اٹینڈنس ختم ہو گئی۔ دکان کی محبت اوور شیڈو کر دی اللہ کے نبی کی محبت پر۔ تو اللہ کا، اس کے رسول کا دعویٰ ہے کہ محبت تمہاری کبھی بھی شعور کی عمر سے لے کے موت تک کبھی بھی یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اوور شیڈو نہیں کرنا، اس پہ کوئی اور محبت غالب نہیں آنا۔
7 محبتوں کا تذکرہ کیا. عام طور پہ یہ 7 محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب آتی ہیں. جب یہ محبتیں غالب آ گئیں تو آدمی کہیں کا نہیں رہے گا. اس سے بچو. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. 7 محبتوں کے تذکرے ہیں. ذرا جانچ لیں, اپنے دامن میں جھانک کے دیکھ لیں کہ یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اوور شیڈو کر رہی ہیں. تمہارے والدین, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار, یہ رشتہ و پیوند ہیں جن کی محبتوں میں آدمی اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتا ہے. 5 کا تذکرہ کیا. اس کے بعد 3 کا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, وہ مال تم جمع کرتے ہو, بینک میں جمع کرتے ہو, بلین کی شکل میں رکھتے ہو. یہ مال کی محبت صبح شام گنتے رہتے ہو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, جو تم تجارت کرتے ہو, صبح شام یہی فکر رہتی کہیں اس میں گھاٹا نہ ہو جائے, مجھے اسی تجارت کے لیے مر مٹ جانا چاہیے, اگر نہیں کروں تو تجارت ختم ہو جائے گی. یہ خدشہ لگا رہتا ہے, یہ ڈر لگا رہتا ہے ہر بزنس مین کو. وہ امبانی ہو, بل گیٹس ہو, یہ کھٹکا تو صبح شام لگا رہتا ہے کہ میری تجارت سرک نہ جائے, نیچے نہ آ جائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, کیا بیوٹیفل گھر تم نے بنا لیا جسے دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو. ہر اینگل سے دیکھتے ہو, کیا گھر ہے میرا شاندار, محلے میں اتنا گھر کسی کا اچھا نہیں ہے, کیا اچھا فلیٹ ہے میرا, کتنا اچھا میں نے اسے سجایا ہے, پورے کمپلیکس میں اتنا بہترین فلیٹ نہیں ہے. یہ آدمی کے خیالات ہیں اپنے گھر کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, تمہارے گھر جن کو دیکھ کے تم کو خوشی ہوتی ہے. اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئیں, اور غالب آنا کیسا معلوم ہوتا غالب آئے یا نہیں آئے؟ اس کی آخری میں اللہ نے فرمایا وَجَہَادٍ فِي سَبِيلِ, اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے روکی. یہ محبتیں اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے روکتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ 8 چیزوں کی محبت غالب آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر. آج ہماری زندگیوں میں اللہ کے لیے جد و جہد کرنے کا تصور نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ دوسری محبتیں غالب آ چکی ہیں. مانے یا نہ مانے, قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے جب دل کھول کے بتا دے گا کہ کیا محبت تمہارے دل میں تھی. کبھی بیوی کی محبت اللہ سے روک رہی ہے, کبھی بچوں کی محبت اللہ سے روک رہی ہے, کاروبار اللہ کے راستے میں جد و جہد سے روک رہے ہیں. یہ بہترین جو ہے آرام دہ مکانات جو تم نے بنا لیے ہیں, وہ آرام دہ مکانات تم کو اس قابل نہیں رکھے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو. یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر چھا گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا, اب یہ ہو گیا نا, اب انتظار کرو. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ کر دے گا. آج دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ مسلمان خوشحال ہیں بتائیے؟ ہر جگہ فتنوں میں ہیں, ہر جگہ پریشانیوں میں ہیں,
ہر جگہ پریشانیوں میں. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیچھے ہو گئی. دین کے لیے جو جد و جہد کرنے کا تصور ہے وہ ختم ہو گیا. کہیں مودی چھایا ہوا ہے، کہیں بائیڈن ہے، کہیں رائٹ ونگ فورسز. ایسا ہے کہ ابھی آصف آباد میں نے معلوم کیا کہ ہزاروں کی بھیڑ مسجد میں گھس کے جلا دیے. حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا. زندگی میں مگن ہو گئے، دکانوں میں، کاروبار میں مگن ہو گئے، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کا تصور تم نے ختم کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تم نماز پڑھو، کچھ بھی کرو، ہمارے پاس تم فاسق لکھے جاؤ گے، اس لیے کہ تمام کی محبت تم پہ غالب آ گئی، جس کی وجہ سے تم اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں کر رہے ہو. فاسق. اللہ کے نبی سے محبت خالی ظاہری نہیں، دین کی جد و جہد سے اس کا تعلق ہے. اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں جو محبتیں ہیں وہ ظاہر، وہ بالکل لوگوں کو معلوم ہے. سمجھے آپ؟ اس لیے یہ محبتیں کم ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ جائے، اس کے لیے تم کو دین کی جد و جہد کرنی ہے. حضرت گرامی، تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا ہونی چاہیے. حیا، شرم محسوس ہونی چاہیے ہر آدمی کو. کل قیامت میں اللہ کے رسول کے سامنے جانا ہے. کیسا جاؤں میں اللہ کے نبی کے سامنے؟ یہ حیا، اگر یہ حیا انسان کے دل میں نہیں ہے، ایمان کھوٹا ہے. کہ کلین شیو کر کے اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں قیامت میں؟ اللہ میں کلین شیو، اے اللہ کے نبی کلین شیو کر کے آ گیا. ذری تو حیا ہونی چاہیے. اے اللہ میں نے نماز نہیں، اے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ظالم پوری زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، کیا اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے گا؟ مسلمان کہلائے گا، اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے گا؟ زندگی بھر اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچایا، اور اب اللہ کے نبی کے سامنے کیسے پہنچے گا وہاں پر؟ یہ حیا. اللہ کے نبی کے ارشادات جو بھی ہیں اسے دیوار پہ مار رہا ہوں، اپنی من مانی زندگی گزار رہا ہوں، کل اللہ کے نبی کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ کہ یہ میری شادیاں، مالک یہ شاندار شادی خانے میں 50 لاکھ کی شادی، اے اللہ کے نبی یہ میں نے آپ کے نام پہ ولیمہ کیا ہے، یہ بتائیں گے؟ حیا کرو، حیا. وہ نبی نے پوری زندگی پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے، 24 گھنٹے ہمیشہ کچھ نہ کچھ پیٹ میں بھوک رہا کرتی تھی. جتنا آپ نے غذا حاصل کی اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں انرجی کو خرچ کیا. آج ہماری باڈیز فیٹ کے گودام بنے ہوئے ہیں، جتنا کھا رہے ہیں سو رہے ہیں، صرف سیل فون میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے دین کے لیے نہ چلنا ہے نہ پھرنا ہے. کل اللہ کے نبی کے سامنے کیا ٹھہریں گے؟ حضرت گرامی، چوتھی بات یہ ہے اللہ کے نبی کی اطاعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر آدمی نہیں کر رہا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، مسجد میں ہی نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اطاعت بھی کیسی؟ بلا چوں چرا. نہیں چلتا کیا آج ہمارے یہ دور میں چلتا کیا؟ بلا چوں چرا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس کا تذکرہ فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ آؤ میں تمہاری زندگی کا فیصلہ کر دوں گا کہ تم ایسی زندگی گزارو. سمعنا واطعنا ان یقولوا، بس مومن یہ کہے اللہ کے نبی ہم نے سنا بس اطاعت کی. There is no other word. دوسرا ورڈ نہیں ہے. سمعنا واطعنا یہ ایمان ہے. زندگی میں جھانک کے دیکھ لو، یہ طرز عمل ہے ہمارا. سمعنا واطعنا، ارے چلتا ہے یارو، یہ آج کی ترقی یافتہ زمانے میں نہیں چلتا تو مرتے نہیں کیا؟ پرانے زمانے میں بھی لوگ مرتے تھے، اتنا ترقی ہونے کے باوجود ہی مر رہے ہیں، اور ذرا پہلے ہی مر رہے ہیں. اللہ کے پاس تو پہنچنا ہے. تو بلا چوں و چرا اللہ کے نبی کی اطاعت. ہاں ہماری شادی میں یاد آئی شریعت، گیا جہنم میں. اکثر یہ سننے میں آتا، ارے آرام سے اتنے خرچہ مت کرو. اب ہماری شادی میں یاد آئی شریعت. یہ چلنے والی باتیں نہیں ہیں. جب آ گئے سامنے اللہ کے نبی کی بات، سمعنا واطعنا، ختم. اور مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ختم کر دینا ہے. اپنی خواہشات چلانے کا نام مومن نہیں ہے. میں جو چاہے کر لوں گا وہ ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. مسلمان کا، مومن کا مطلب اپنی خواہشات کو ایسا کچلنا کہ اللہ کے نبی کی شریعت غالب رہنا زندگی میں. اس لیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ اور اس کے رسول نے اگر کسی مومن مرد یا عورت کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا، anything decided in the matter of a مومن or مومنہ, that is decided by Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں مومن مرد اور عورت کو پھر کوئی آپشن نہیں ہے. بلا چوں چرا ماننا، اس پہ عمل کرنا ہی ہے. کوئی اس کا اختیار ختم. ان یکون لہم الخیرہ، اس معاملے میں اس مرد مومن اور عورت مومنہ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی اختیار کو کھینچنے کے لیے آتے ہیں، آپشنز کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے نبی آپ کو آپشن دینے کے لیے نہیں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو. اذان ہو گئی، there is no option. مسجد میں رہنا ہے، no other option. شراب حرام ہے، نہیں آج کے دور میں چلتا کہ ہماری آفس کی میٹنگوں میں ایک آدھ گھونٹ تو لینا پڑتا. آپشن ختم ہو گیا تمہارا، آپشن ختم. تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت. حضرت گرامی، ایک ہے حمایت، خالی اطاعت نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا. اور چھٹا ہے نصرت. وقت ہو گیا ہے، یہ دونوں کو ملا کے میں بتا دوں گا. حمایت کرنا، نصرت کرنا. حمایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر زبانی سپورٹ کیا جائے تو اسے حمایت کہتے ہیں، اگر عملی سپورٹ کیا جائے تو وہ نصرت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی چل میں تیرا سپورٹ کر رہا ہوں ہر لحاظ سے، لیکن مال بھی دے رہا، میدان میں جا کے کھڑے بھی رہ رہا اور مقابلے کے لیے بھی آ رہا، اسے کہتے ہیں نصرت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارے دل میں ایمان ہے، اس کے تقاضوں میں آخری دو باتیں حمایت اور نصرت. اگر اللہ کے نبی کے لیے ہمارے دل میں حمایت نہیں ہے، آج اللہ کے نبی کے لیے حمایت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی شریعت کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے، آپ کے دین کے لیے ٹوٹل حمایت.
اور نصرت اس کی مدد کرنا، اس کو غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس نبی پہ ایمان لاتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس نبی پہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لا کے کیا خاموش نہیں بیٹھتے، مسجدوں میں آ کے گھر جا کے آرام سے مزے نہیں کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَعَزَّرُوهُ، اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور اللہ کے نبی کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن مجید، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ارے یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو آپ کی حمایت کرنی ہے، آپ کی مدد کرنی ہے۔ حمایت اور مدد پہ ایک بات اس کی تفسیر میں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حمایت کیا ہے، کس کو حمایت کہتے ہیں؟ بیعت عقبہ ثانی، سیرت کی کتابوں میں عقبہ کی گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ایک بیعت کی، اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ، دوسری بیعت ہے ثانی کہتے ہیں۔ اس میں مدینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائیے، ویل سپورٹ یو، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو پورے کے پورے تیار ہو گئے، لیکن اس میں سے ایک سردار انصار حضرت زرارہ، وہ صرف لوگوں کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بتاتے ہیں، جانتے ہو تم کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ تمہارا بیعت کرنے کا مطلب پورے عرب کی دشمنی مول لینا ہے، اپنے سرداروں کا قتل کروانا ہے، اور ہر طرف سے مصیبتوں کو اپنے اوپر جھیلنا ہے۔ اس کے لیے تیار ہوتے ہی معاہدہ کرو بولے۔ رسول اللہ کی حمایت کرنے کے بعد آرام سے پلاٹرہ نہیں ملتے کھانے کے لیے، پلاٹر نہیں ملتے۔ رسول اللہ کی حمایت کا مطلب انہوں نے صحیح کہا، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل، تلواروں کی مار، یہ ہے۔ لیکن پورے لوگوں نے کہا نہیں ہم جو ہے رسول اللہ کی حمایت اور نصرت کے لیے تیار ہیں، سب تیار ہو گئے۔ تو معاہدہ ہوا، وہ معاہدہ بتاتا ہے کہ حمایت کس کو کہتے ہیں، نصرت کس کو کہتے ہیں۔ 5 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ 5 باتوں پہ جو مومن عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول کی حمایت اور نصرت کر رہا ہے، نہیں تو خالی نماز پڑھ رہا، جا کے کھا کے سو جا رہا، جا کے عمرہ کر کے آ جا رہا، حج کو چلے جا کے آ جا رہا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چستی اور پھرتی میں میری بات مانو گے۔ چستی اور پھرتی، صحت مند ہو بیمار ہو، میری بات ماننا ہی ماننا ہے۔ خوشحالی ہو بدحالی ہو، میری بات ماننا ہی ماننا ہے۔ چستی اور پھرتی میں میری اطاعت کرو گے، یس اللہ کے نبی ہم تیار ہیں۔ نئے بچے کی شادی ہونا ہے، کیسا ہوتا؟ ایسا ہے ہمارا ایسا ہوتا، وہاں پہ نہیں، چستی پھرتی میں میری اطاعت کرنا ہے، ٹھیک۔ خوشحالی بدحالی میں اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرو گے، یس، بدحالی ہو خوشحالی، لکھپتی بھی پیسہ خرچ کرے گا، آٹو والا بھی پیسہ خرچ کرے گا، ہر حال میں اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کریں گے۔ تیسری بات، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اللہ کے نبی تیار ہیں ہم۔ نیکیوں کا حکم، جہاں برائی دیکھی روکی، کہاں جانا بھائی، یہ شدہ دکھ رہا، کیسا روک سکتے؟ یہ ہمارا تھا۔ شدے چھائے ہوئے ہیں آج پورے معاشرے پہ،
اگلی نسل پوری تباہ ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو روکا نہیں، برائیوں سے روکا نہیں، اور بچوں کو جنے، بچے تباہ، اسی معاشرے میں تباہ۔ حیدرآباد کی جو اس وقت نسل چل رہی ہے، اس سے کسی خیر کی امید آپ کو نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ان کو جننے والے برائیوں سے روکے نہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکے نہیں۔ اللہ کے نبی نے انصار صحابہ سے کہا نیکیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے۔ اور آخری دو باتیں بڑی اہم ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہو اور کسی ملامت گر کی ملامت سے بالکل پرواہ نہیں کرنا، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا، کوئی بھی کچھ بھی بولے پرواہ نہیں کرنا، اللہ کے لیے کھڑے ہونا، یہ حمایت ہے۔ اور آخری بات، جس چیز سے میں جب آپ کے پاس آؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے، میں جب آپ کے پاس آؤں گا تو جس چیز کے لیے جس چیز سے تم اپنی جان کی اور اپنی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، انہی چیزوں سے میری بھی حفاظت کرنا۔ بچوں کی محبت میں تو اپنی تلواروں کو بے نیام کر دیتے ہو، انہی تلواروں کو میری محبت میں بے نیام کرو۔ 5 باتیں، حمایت نہیں، یہ 5 باتیں ہیں۔ چستی پھرتی میں اللہ کے نبی کی اطاعت، خوشحالی بدحالی میں اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، بدیوں سے روکنا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا، اور کوئی بھی ملامت کرے، وہ وائٹ ہاؤس سے ملامت آئے، کہیں سے ملامت آئے، ڈونٹ کیئر نہیں کرنا۔ اور چوتھا، میری شریعت کی حفاظت، جیسے تم اپنی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، میری شریعت کی ویسی حفاظت کرنا، چونکہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، ہمارے لیے آپ کی حفاظت کا مطلب آپ کی شریعت کی حفاظت ہے۔ حضرات گرامی، یہ 6 چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پہلے آپ کی عزت کرنا، عزت و توقیر، دوسرے آپ سے محبت کرنا، تیسرے حیا، کل قیامت میں ٹھہرنا ہے وہاں پہ، چوتھے آپ کی اطاعت، پانچویں حمایت، اور چھٹے نصرت۔ اور اگر یہ 6 چیزیں نہیں ہیں تو پھر دنیا والے تو مومن کہہ لیں، مسلم کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں، لڑکی والے اپنی خوبصورت لڑکی کو دے دیں بچہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کے پاس ایمان والا قرار پائے گا، قیامت میں ایمان والا قرار پائے گا، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت